اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ الرسالات سیدنا و نبینا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین سیما الامام المنتظر الثانی عشر روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم صلوات ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد عزیزان اکرامی قدر ہمارا سلسلہ گفتگو آج اپنے آخری مرحلے میں جو ہم نے شروع دن میں ترجمہ کیا تھا ابتدائی ایام میں کہ اللہ نور السماوات والارض اللہ زمین و آسمان کو نور دینے والا ہے مثل نورہ کمشکاۃ اس کے نور کی مثال سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مصباح اور اس میں چراغ ہے، یعنی اس میں اللہ کا عطا کردہ علم ہے، اور یہ علم منتقل ہوا سینہ علی مرتضیٰ علیہ السلام میں، اور یہ مبارک شجرہ ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ یہودی ہے نہ نصارہ ہے، بلکہ مبارک ہے، ابراہیم سے ان کا تعلق ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک پڑے، یعنی سائل کے سوال کرنے سے پہلے اس کا جواب اس کو مل جائے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھیں محمد اللہ جسے چاہتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اس نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، لنورہ اپنے نور کی طرف۔ ہدایت کی ہم کل بات کر رہے تھے کہ یہ مجالس یہ ان انوار الہیہ سے وابستہ ہیں اور ان سے ہم وابستہ ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید ہدایت، قرآن مجید کی سب سے پہلی دعا کون سی ہے؟
قرآن مجید کی سب سے پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم. الحمد تو اس کی حمد و ثنا ہے. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سب سے پہلی دعا قرآن مجید کی ہدایت کی دعا ہے. اور ہدایت بھی کون سی؟ صراط مستقیم کی. اس کا مقصد یہ ہوا کہ خدا کی چاہت میں یہ ہے کہ جب میرا بندہ میری حمد و ثنا کرے تو اس کے بعد پھر دعا کرے مجھ سے، لیکن دعا بھی ہدایت کی. اور یہاں کہہ رہا ہے کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کل کہا کہ ہدایت قرآن کہہ رہا ہے کہ متقین کے لیے ہے. اور تقوی جو میں کل عرض کر چکا صرف تمہید کے لیے 2 جملے. اور تقوی ہر وہ چیز جو انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے یہ تقوی دیتا ہے. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے سچ بولا نقصان ہو گیا، سمجھا کہ میں نے غلط کیا سچ بول کر، لیکن یہ اندازہ نہیں کرتا کہ اس سچ بولنے سے وہ راضی ہوا ہے اور اس کے بدلے میں میری توفیقات میں کتنا اضافہ کرے گا مجھے نہیں معلوم. یہ توفیقات جو ہوتی ہیں انسان کی یہ بطن مادر سے شروع ہوتی ہیں. ذہن میں رہے کہ ہدایت کا سلسلہ بھی بطن مادر سے ہوتا ہے. اس لیے معصوم نے کہا الشقی شقی فی بطن امہ السعید سعید فی بطن امہ. شقی کوئی ہوتا ہے تو وہ بطن امہ ہے. یہ وہ اور سعید ہوتا ہے تو اپنی ماں کے شکم سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے مزاج بن رہا ہوتا ہے. سائنس بھی بہت ساری باتیں کر رہی ہے، وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. خیر ساری باتیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بالخصوص بزرگان. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اب سبق سناتا ہوں، طالب علم ہی چھوٹا سا بالکل میں. عزیزم تو جو سعادتیں اور شقاوتیں انسان کو بطن مادر سے ملیں تو پھر مادر کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہدایتیں یہاں سے مل رہی ہیں. یہ جو اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت کر رہا ہے، جتنے بھی آپ فرامین پڑھتے ہیں. آج بڑی اچھی بحث تھی، میں نہج البلاغہ میں آج پڑھ رہا تھا. یعنی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم کتنا ایک تو سامنے کی چیزیں پڑھ لیں، ہم اس کی ڈیپ میں جانا شروع کریں، دیکھیں اس میں کہ مولا کہنا کیا چاہتے ہیں. عجیب جملے تھے ہمارے نہج البلاغہ میں، آج ہی میں پڑھ رہا تھا. میرا خیال ہے خطبہ نمبر 110 تھا یا ایسے کچھ تھا، آگے پیچھے ذہن میں نہیں ہے. لوگوں سے مخاطب ہو کر کہ ملک الموت تو اس بچے کو جو بطن مادر میں ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہے. لیکن تم سوچو، اللہ فرماتے ہیں تم سوچو کہ بطن مادر میں جو روح کو ملک الموت نے قبض کیا ہے، آیا یہ ملک الموت ماں کے اعضاء و جوارے سے بچے تک پہنچا ہے؟ عجیب بات ہے. یعنی صرف آیا تھا اس بچے کی روح نے ملک الموت کی آنے پر لبیک کہا اور خود اس کی طرف بڑھ گئی، یا نہیں روح اس بچے کے ساتھ جو روح تھی ملک الموت بھی اسی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا؟ سوال چھوڑ دیا مولا امیر نے. سوالات ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ تو ابھی اور مجھے سوچنا ہے. سوچوں گا بیٹھ کر اور پھر احادیث اور روایات کو ملاؤں گا، دیکھوں گا تو شاید کچھ طالب علمانہ نتیجے پر پہنچ سکوں گا. لیکن عزیزو یہ ہدایت کا سلسلہ ماں کے شکم سے ہوتا ہے. ہدایت متقین کے لیے. متقین اس کا خوف کرتے ہیں اس کی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی اکبریت کی وجہ سے، اس کی خلاقیت کی وجہ سے. کیونکہ مجھے بس بالکل مختصر ہی بات کرنی ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری یہ ہدایت کے لیے اہم ہے. اور وہاں پر کہا
کہ یا علی حبک الایمان والتقوی، اے علی تمہاری محبت ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے۔ اگر ہم صغرا کبرا بنائیں نتیجہ نکالنے کے لیے، یہ وہ حدیث جو سنی شیعہ نے نقل کی، یا علی حبک التقوی والایمان، پہلے ایمان کیا گیا، یا علی حبک التقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت تقوی بھی اور ایمان بھی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم میں یہ چیز کم پائی جاتی ہے تو پھر ہمیں بہرحال بڑی معذرت سے یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم علی کو کتنا فالو کر رہے ہیں۔ معاشرہ سازی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کل میں نے خواتین پر گفتگو کی کہ کربلا سے ہمیں خواتین سے کیا ملا ہے گا؟ عزم، جذبہ، قربانی، ایثار، یہ ساری چیزیں ملی۔ ہدایت، یہ جو اہل بیت کا جو نور ہے، انوار الہی ہے، ہم اس سے متمسک رہیں گے، ہمیں ہدایت ملے گی۔ اگر ہم صرف زبان تک متمسک رہیں گے شاید ہم ہدایت کی وہ منزلوں تک نہ پہنچ سکیں جو پہنچنے کا حق ہونا چاہیے، ایک ان کے پیروکار کی حیثیت میں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ ان کی یہ جو انوار الہی ہیں، ان کی محبت کو فرض کیا ہے، اجر قرار دیا ہے نا رسالت کا، اجر قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ اگر تم محبت کرو گے تو تم احسان کرو گے، نہیں، احسان نہیں ہے، یہ تو اجرت ہے۔ اجرت ہمیں کس کس انداز سے انجام دینی ہے یا ادا کرنی ہے یہ اپنی جگہ۔ ویسے بھی اہل بیت پر کوئی احسان کر نہیں سکتا۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم احسان کو سمجھنا پڑے گا۔ آج ہی بات ہو رہی تھی، کیسے کیسے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر پاک پیغمبر نے کہا کہ جو میرے حسین پر روئے گا وہ مجھ پر اور میری بیٹی پر احسان کرے گا۔ تو کیا رسول پر احسان، جو احسان ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، کیا وہ ہمیں احسان کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن احسان کو سمجھنے کے لیے صرف تاکہ ہم یہ ہدایت سے اس کو جوڑ دیں، ان پر احسان نہیں ہو سکتا۔ احسان کے دو معنی ہیں، ایک اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اچھی نیکی۔ لیکن احسان کے ایک معنی یہ ہے کہ ایسا برتاؤ، ایسی نیکی میرے ساتھ رہیے گا، ایسا برتاؤ اور ایسی نیکی کہ جس میں پہل ہو اور جس کا بدلہ نہ ہو۔ اگر میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں آپ تو ایک معنی یہ، دو معنی کیا ہم نے، اچھا سلوک، نیکی، حسن سلوک، اور ایک معنی ہم نے کیا کہ ایسا حسن سلوک، ایسی نیکی کہ جس میں پہل ہو اور بدلہ بھی نہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیجئے جناب اس تعریف میں، اب وہ کر لیں۔ دیکھیں ابھی ایک عنوان سے، بلکہ میں یہ دو عنوان بھی پیش کر دوں، ایک عنوان سے احسان کا بدلہ ہو سکتا ہے، ایک عنوان سے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا یہیں سے لے لیں گے، ضرب اللہ الامثال للناس، اللہ مثالیں دیتا ہے تو ہم بھی اسی کو پیرو کرتے ہیں، پیروکار انہیں۔ اچھا جناب، مثلا آپ نے میری جان بچائی، آپ نے میری جان بچائی، ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے آپ کی جان بچائی۔ اب مجھے بتائیے کس نے کس پر احسان کیا؟ تھوڑا ہاں کیجئے، کس نے کس پر احسان کیا؟ آپ نے میری جان بچائی، ایک موقع ایسا آیا میں نے آپ کی جان بچائی۔ آپ نے کیا مجھ پر احسان، میں نے آپ پر احسان نہیں کیا، اس لیے کہ آپ میری جان نہ بچاتے تو میں ہوتا ہی نہیں، تو احسان بھی کیا کرتا۔ تو یہ اس طرح کی جو مثالیں ہیں اور اس طرح کی جو طریقہ زندگی میں مثلا معاشرے میں مثلا مثالیں آتی ہیں گی، وہ احسان ہے، کیونکہ وہ پہل ہے وہاں پر۔ اب جو میں یہاں پر احسان کر رہا ہوں
تو یہ احسان نہیں ہے، یہ حسن سلوک ہے. کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، پہل کر دی تھی. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، اجر رسالت کہا ہے، احسان نہیں کہا ہے. ایک موقع ایسا ہے جناب کہ آپ نے کسی غریب کے بچوں کی کفالت کی. کم سنی میں جب وہ بچے تھے، کفالت کی، کوئی وہ غریب تھا، اس کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے. کار خیر ہے نا، کار خیر ہے نا. لہذا آپ نے معاونت کی، اس کے بچے پڑھ لکھ گئے. یہ تو آپ نے احسان کیا. لیکن اس نے آپ کی جان بچا لی. فرض کریں کوئی مرحلہ ایسا آ گیا، آپ کا بھی احسان، اس کا بھی احسان، کیونکہ دو مختلف چیزیں ہو گئی. پھر ایک کفالت اور ایک زندگی کا تحفظ دینا. آپ کہیں گے جیسے ابھی وہاں سے کہیں سے آواز آئی تھی بزرگوں میں سے، کیا کہیں گے مولانا قرآن کہہ رہے ہیں الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو ایسا میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ احسان کو دو عنوان لے سکتے ہیں اور دو معنی ہیں احسان کے. ایک احسان کا مطلب معنی ہے نیک برتاؤ، نیک عمل، اور ایک احسان نیک عمل کہ جس میں پہل ہو اور بدلہ نہ ہو. اب اگر میں اپنی بات آپ تک پہنچا پایا ہوں، آپ کہیں گے جناب ایک جگہ اور مل رہا ہے ہمیں، قَضَى وَرَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. تو والدین کے ساتھ جو احسان ہے وہ پہل والا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، نہ ہی کچھ کر سکتے تھے، کیا تھے؟ علماء بزرگان مثال دیتے نا، یعنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے. تو سب کچھ چلنا سکھایا ماں نے باپ نے، کھانا سکھایا ماں نے باپ نے، بولنا سکھایا، تہذیب سکھائی، دین دیا، علم دیا، قابلیت دی، فہم و فراز دیا، سب کچھ دیا. ابھی یہ بڑا ہو کہ والدین کو کیا فہم و فراز دے گا؟ یہ عرض کر رہا ہوں. والدین کا یہ جو احسان کا قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ نیک برتاؤ کرو، اس لیے کہ تم والدین کا احسان کر ہی نہیں سکتے. بس یہ تین ذوات ایسی ہیں کہ جن پر احسان نہیں ہو سکتا. ایک اللہ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، جہاں کہیں بھی آئے گا حسن سلوک میں آئے گا. اگر پاک پیغمبر نے کہا کہ جو حسین پر روئے گا وہ مجھ پر اور میری بیٹی پر احسان کرے گا، مقصد کیا؟ وہ حسن سلوک کرے گا. احسان کیا کرے گا؟ انہی کے صدقے میں تو سانس لیتے ہیں ہم. یاد کرو، اللہ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا. محمد اور اہل بیت محمد یہ جو انوار الہیہ ہیں جن کی طرف ہماری ہدایت کی بات کی جا رہی ہے، ان پر کوئی احسان نہیں کر سکتا. البتہ کچھ علماء نے بیان کیا کہ سوائے ان کے والدین کے، وہاں پر بھی کافی ساری بحثیں ہوئی ہیں کہ والدین کا وجود ان کی وجہ سے ہے، یہ ساری بحثیں ہوئی ہیں. لیکن کہا کہ نہیں، کیونکہ ماں باپ ہیں. فضیلت دیکھیں ماں باپ کی، کیونکہ ماں باپ ہیں. ماں باپ کے علاوہ اہل بیت محمد اور اہل بیت محمد پر کوئی احسان نہیں کر سکتا. والدین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یا ان کے علاوہ کہ جو درجہ والدین پر ہوں. یہ میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، یا ان کے علاوہ جو درجہ والدین پر ہوں. ماں باپ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا. حسن سلوک کرے گا لیکن والدین پر احسان نہیں کر سکتا. مل کر درود پڑھیں محمد والے. اب جتنا بھی پھیلا سکتے ہیں گفتگو کو پھیلا لیجئے جناب. جوان کم ہے لیکن جو ہے وہ سن لیں کہ والدین کا نہ تو قرض ادا ہو سکتا ہے، نہ ہی ان پر احسان ہو سکتا ہے. یہ تو ماحول ہوتا ہے کہ اولاد صالح کے بجائے اولاد طالع بن جائے، نافرمان اولاد بن جائے. وہاں پر معصومین نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو بہترین تربیت دیں. معصوم نے کہا اس کا مقصد ہے کہ ہدایت وہیں سے مل رہی ہے نا ہمیں.
اگر وہاں سے ہدایت نہیں ملے گی. مولا فرماتے ہیں، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنی ہی وجہ سے، عجیب جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں افسوس ہے ان لوگوں پر، وائے ان لوگوں پر جو اپنی ہی وجہ سے اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں. اپنی ہی وجہ سے یعنی کیا مقصد اپنی وجہ سے؟ یعنی تربیت صحیح نہیں ہوتی. اس وقت جو ہے وہ انسان جب مرحلہ تربیت ہوتا ہے اولاد کا، اس وقت عشق اولاد میں یا محبت اولاد میں یا ناز و پیار میں اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے ذہن اس کا کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا دے رہا ہوں. ابھی کل ہی ایک صاحب سے ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آپ کھڑے ہوتے ہیں گھر میں جو نیاز کرا رہے ہیں یہ بچوں کے سامنے کرائیں، بچوں کے سامنے نماز پڑھیں. اور جو کل میں نے جملہ ادا کیا تھا آج پھر کر دوں کیونکہ افراد مختلف ہیں. کل تو بہت ہی قلیل افراد لوگ تھے. اگرچہ اس ملک میں رہتے ہیں، ایسے ملک میں رہتے ہیں، یہاں اور زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو اپنی ثقافت دی جائے. ثقافت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، زبان میں چھپی ہوئی ہے ثقافت، کلچر چھپا ہوتا ہے زبان میں. اپنی ثقافت دیجیے. اگر ثقافت نہیں دی تو یہاں کی ثقافت میں بچے گم ایسے ہو جائیں گے کہ آپ تلاش کرتے رہیں گے، ملیں گے نہیں بچے بھی، ڈھونڈتے پھریے پھر آپ نہیں ملیں گے. پھر اندر اندر مرتے رہیں گے، پھر اندر اندر کڑتے رہیں گے، پھر اندر اندر جلتے رہیں گے. روزانہ موت ہوگی زندہ رہنے کے باوجود. زندہ رہنے کے باوجود دعا یہ سب صورتحال ہوگی جناب. تو اولاد صالح ہو، اولاد طالح نہ ہو. فرما بردار اولاد، خوشاں نصیب وہ لوگ کہ جن کی اولاد صالح ہوتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ والدین اور وہ بچے بھی. دیکھیں وہاں پر روایت میں کیا مل رہا ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ کہا کہ یہ مال اور یہ بنون یہ تمہارے لیے باعث امتحان ہے. یہ بھی کہا کہ فتنہ بھی ہے. سورہ فرقان میں کہا کہ یہ تمہاری اولاد، یہ بیٹے، یہ بنون یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تضاد نہیں ہے، مسئلہ ہے فہم و فراز کا کہ یہی ایک چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے، یہی ایک چیز بری بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے. کیسے کیسے لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں جناب. اکثر جگہوں پر ایسا جہاں جانا ہوا یعنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ والد اگر یا والدہ اگر کچھ اپنے اولاد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ رو رہے ہیں، ہمیں بھی رونا آتا ہے، ہم بھی رو رہے ہوتے ہیں. تو ہدایت جب ہمیں انوار الہیہ سے لینی ہے، ان کی محبتیں تکرار کر دوں میں ایک جملے میں ساری گفتگو کو، اس اپنی 14ویں گفتگو تک، کہ یہ جو کچھ بھی ہے انوار الہیہ یا کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ان کا صدقہ ہے. یہ نہ ہو مکیال المکارم کی روایت پیش کر چکا، ہم سانس نہیں لے سکتے. ہٹ جائیں اگر امام زمان درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. امام زمانہ بلند تر صلوات. عزیزوں، ان کی ولایت اس سے جو متمسک رہنا ہے تو ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ایسا نہ ہو کہ مثلا ماں ہے اگر اور جنین موجود ہے، بچہ موجود ہے، صاحب حمل ہے ماں، تو کوئی بھی طریقہ کار ایسا ہو کہ وہ اس کی سوچ پر اثر انداز ہو رہا ہو. اگر اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اولاد امتحان کا سبب بھی ہے.
ہے یا نہیں ہے؟ ایک دفعہ اجتماعی درود پڑھیں محمد والے. عزیزو، جب یہ ساری کائنات ان کا صدقہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، تو پھر ہر چیز سے بالا ہو کر دنیا میں سب کچھ کرنا ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم علی نہیں ہیں جو اس طریقے سے دنیا سے دوری اختیار کر سکیں یا کر پائیں، لیکن کوشش تو ہو سکتی ہے. جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے فرامین پر عمل کرنے کی. ہاں عزیزو، یہ جو ولایت ہے نا، یہ 1400 سال کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت پہلے سے وابستہ ہے. آپ یہ اٹھائیے حیات القلوب، اٹھائیے جلد نمبر 1 حیات القلوب علامہ مدرسی علیہ رحمہ کی. دیکھیے اس میں جو بات ہو رہی تھی قوموں کو مسخ، خدا نے جو قوموں کو مسخ کیا. ڈاکٹر صاحب اور حضرت بھائی میں گفتگو بھی کافی طولانی رہی. یہ جو قوموں کو مسخ کرنے کا مسئلہ ہے، پاک پیغمبر کے بعد قومیں مسخ نہیں ہوں گی کیونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. اگر کوئی شخصی طور پر کہیں روایت مل گئی ہے کہ قدامہ کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا، وہ ایک شخصی طور، قوموں کی بات ہو رہی ہے، قومیں نہیں. کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے عذاب وہاں پر یہ مسخ شدہ والی باتیں ہیں گی. اے رسول، جب تک تم ان میں موجود ہو لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا. اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا رسول مر گئے؟ قوموں کا مسخ نہ ہونا، اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی، کیونکہ پیغمبر موجود ہے. ان کی ولایت سے کب سے وابستہ، وہ حیات القلوب کا میں ایک ذہن میں بات آ رہی ہے. وہاں پر لکھا علامہ مدرسی علیہ رحمہ نے، لیکن یہ ولایت ہے کہ ایک دفعہ مولا امیر علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے آ کر مولا سے کہا، یا علی، ہمارے بازار میں جوریس ماہی اور مار ماہی جیسی مچھلیاں آئی ہیں جو بک رہی ہیں. مار ماہی یہ سانپ کی جو ہوتی ہے، اسنیک فش، جو سانپ کی طرح سے ہوتی ہے، اور جوریس ماہی ایک عجیب سے منہ ہوتا ہے، اس کے مونچھیں شوچیں ٹائپ ہوتی ہیں، مطلب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جو میں نے تھوڑا سا اس میں دیکھا. جوریس ماہی اور مار ماہی ہمارے بازار میں، بازار کوفہ میں بک رہی ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ علی مسکرائے اور کہا کہ تم ان کی تفصیل اگر معلوم کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں ایک امر مہم کا مشاہدہ کراؤں تو میرے ساتھ چلو. مولا علیہ السلام آگے دریا کے کنارے اور کچھ کہا تو وہاں سے ایک بڑی سی جوریس ماہی نے اپنا سر نکالا اور ایک دفعہ مولا امیر علیہ السلام نے کہا، اور وہاں لکھا ہے جناب کہ مچھلی نے عربی میں بات کی. اگر یہ وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے تو مچھلی عربی میں بات کیوں کر رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. مولانا امیر علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنا حال سے آگاہ کر، یہ لوگ بھی سنیں، لیکن مجھے تیرے حال پر افسوس ہے. اس نے عربی میں کہا، اے محمد مصطفیٰ کے جانشین، یا علی، ہم داؤد نبی کی قوم تھے، ہم داؤد نبی کی قوم تھے، اور داؤد نبی نے آخری نبی کا تذکرہ کیا اور ان کی عظمتیں اور فضیلتیں ہمارے سامنے بیان کی، اور اس کے بعد علی تمہارا تذکرہ کیا اور تمہاری ولایت کا تذکرہ کیا. جب تمہاری ولایت کا تذکرہ کیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ تمہاری ولایت کو اللہ نے پوری کائنات کی مخلوق میں نصب کر دیا ہے، سبحان اللہ.
کہنے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ. کیا کہنے ہیں؟ تو ہم نے تمہاری ولایت کا اقرار نہیں کیا. جب ہم داؤد نبی کے زمانے میں، دیکھیں میں بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن آیات القلوب میں موجود ہے. داؤد کے زمانے میں دیکھیں تو پھر اللہ نے ہمیں مسخ کر دیا، ہماری قوم کو مسخ کر دیا. یا علی، جن کو دریا میں چھوڑا ان میں سے کسی کو جریس ماہی بنا دیا، کسی کو مار ماہی بنا دیا، کسی کو سوس مار بنا دیا، یہ مگرمچھ بنا دیا. ذہن میں رکھیے گا کہ سارے مگرمچھ وہ مسخ شدہ نہیں ہے، یعنی مگرمچھ جیسا بنا دیا گیا ان کو. اور جن کو خشکی میں چھوڑا گیا، جو بڑی عمر کے تھے، ان کو خنزیر بنا دیا. اور جو نوجوان تھے ان کو بندر بنا دیا. یہ بھی ذہن میں رکھیں گے سارے خنزیر یا سارے بندر وہ مسخ شدہ نہیں ہے، بندروں میں وہ شامل ہو گئے. میں خیال کر رہا ہوں یہ ہسٹری ہے، تاریخ. مسخ کر دیا، بندر بنا دیا، اور کچھ کو چوہا بنا دیا، جنگلوں میں چھوڑ دیا گیا. یہ ان کی ولایت ہے جو کہ انوار الہیہ ہیں، جو کہ منبع ہدایت ہیں، جن سے ہمیں نور ملتا ہے، زندگی کا نور ملتا ہے، جن سے ہمیں زندگی کی ہدایت ملتی ہے. متمسک انہی سے رہنا ہے. لیکن اگر ہم یہ روایت دیکھیں تو دوسری طرف دیکھیے جناب، بندر بنا دیا ہے. کس کو بنایا؟ جنہوں نے ولایت کا انکار کیا. اب آ جائیے اس طرف تاریخ کے، تاکہ صغرا خبرا بن جائے. حج کے موقع پر مولا سجاد سے سوال ہوا نا کہ مولا یہ اس دفعہ حج پر کتنا کثیر انسانوں کا مجمع ہے. بات تو واضح ہو گئی نا، بات تو پہنچ گیا. کتنا کثیر مجمع ہے، کتنے سارے انسان. کہا یہ سب انسان نہیں ہے مولا، یہ سب انسان ہے. کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ ان میں کتنے انسان ہیں؟ ایک دفعہ آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. یہ تو مستند روایت ہے نا جو مل رہی ہے کتابوں میں اور سب کی سنی بھی ہے. ایک دفعہ آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو کیا دیکھا کہ انسان تو بہت کم ہے. کوئی بندر کی شکل ہے، کوئی خنزیر کی شکل ہے، کوئی کیسی شکل کا ہے، مختلف جانوروں کی شکلوں کے لوگ ہیں. مولا یہ کیا؟ تو یہاں سے ہم نتیجہ نکالیں گے جن کے پاس ولایت محمد اور اہل بیت محمد ہے، کیونکہ عبادتیں ان کے ذریعے سے قبول ہوتی ہیں. میں روایت پڑھ چکا ہوں جواہر الاسرار کی آپ کے سامنے، اس کا حوالہ، اس کا کوڈ سب کچھ میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے. تو جب ہر چیز ان کے ذریعے سے پہنچتی ہے اور انہی کے ذریعے سے ملتی ہے تو ہم یہ تصور کیسے کر لیں کہ ان کو چھوڑ کر اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے گا؟ کیا کہنا ہے؟ اچھے اعمال جو ہوں گے کیونکہ وہ عادل ہے اس کا اجر ملے گا. بات قبول کرنے کی ہو رہی ہے. آپ نے انسان کی خدمت کی ہے، اتنے سارے انگریز اور غیر انگریز، یہ غیر مذہب کے لوگ مثلا کتنی خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی، ان کو اجر ملے گا. لیکن کیا کیا اجر ملے گا پھر کبھی بیان کروں گا، یہ بھی ایک موضوع ہے. لیکن وہاں جو ہاتھ پھیرا گیا تو انسان کم تھے اور غیر انسان کی شکل میں لوگ زیادہ تھے. کیا کہا جناب؟ بندر بنا دیا. اب پھر ایک تاریخ کو اور ملائیے، آپ نتیجہ نکالیے، پھر کربلا تک پہنچیے کہ یزید مسلمانوں کا سلطان ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا ہاں کیجئے. ہے، ہسٹری بھری ہوئی ہے. وہ بادشاہ تھا تبھی تو اس نے بیعت مانگی تھی. ہم نہ مانیں، یہ تو کربلا کا صدقہ ہے، آج اس کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن وہ بنا تو صحیح. دیکھیں آپ بات سے بات نکل آئے گی پھر کہ کتنے لوگ یزید جیسوں کی تاریخ پڑھ کر جو اسلام کو سمجھنا چاہتے تھے، یزید جیسے لوگوں کی تاریخ پڑھی اور پھر اسلام سے ہٹ گئے، ہاتھ ہٹا لیا. وہ جو ہندو شاعر ہے ماتھور، کتنا بڑا نام ہے جناب. یہ شعراء حضرات
ماتور کو پڑھ چکے ہوں گے. وہ جب یہ سب کی اسلام کی تاریخ پڑھتا اور یزید کی تاریخ پڑھنے بیٹھا تو وہ بے ساختہ کہتا ہے کہ جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے, قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. اگر یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر, شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. تو ماتھر پھر ہم دیکھ لیں ماتھر کی ہسٹری میں ساری اہل بیت کی وہ بھی ملے گی, خدا کے بارے میں بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا, لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا. چاہے وہ شری دیوی ہو جو شاعرہ تھی, اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. امام حسین کے بارے میں کیا کیا لکھا اس نے. اب جو یہ مسلمانوں کا جو سلطان ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ مثلا منبر پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ مسند پہ بیٹھا ہوا ہے, بعض بندر بٹھایا ہوا ہے, بندر کو کھلا رہا ہے, بندر کو نہلا رہا ہے, اس کو ہیرے جواہرات پہنائے ہوئے ہیں. تو پھر سوال کیا کہ بھائی بندر کے ساتھ یہ مسلمانوں کا سلطان. اب وہ ساری روایت کو بھی ملائیے, اس روایت کو بھی ملائیے, پھر میں ایک جملہ کہنے کا اگر رکھتا ہوں تو انسان اپنے ہی لوگوں میں تو خوش رہتا ہے. وہ بھی ولایت کی وجہ سے بس کر دیے گئے, ان کے بعد بھی ولایت نہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. ان سے ہمیں وابستہ رہنا ہے, اور زیادہ مجھے گفتگو کرنا بھی نہیں تھی. اپنے وہی 45 منٹ میں کربلا منبع ہدایت ہے. جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا اس سے یہ سامنے آتا ہے کہ یہ منبع ہدایت ہی کربلا. خود کا وہاں سے یہاں پر آنا, زہر ابن قین کا شامل ہونا, وہاں پہ قلبی کی شہادت, یا وہ روایت جو بہت کم ملتی ہے کہ آخری وقتوں میں جب اس عیسائی کو کہا گیا کہ سر قلم کرو, اس کا مسلمان ہونا, یہ کیا ہدایت ہے؟ یہ سب ہدایت ہے. کربلا اصل مقصد ہدف یہ ہے کہ جس عظیم مقصد کی خاطر حسین جیسا قربان ہو, اس مقصد میں ہمیں فالو کرنا ہے تاکہ انسانیت فروغ پائے. انسان نہیں, انسانیت. بس زیادہ رہا یہیں سے ربط مسائل کر رہا ہوں. 11 محرم ایک عجیب تاریخ ہے نا. آج سویم 12 محرم, لیکن 11 محرم عجیب تاریخ ہے. 12 محرم تو سیدانیوں کا سفر تھا, لیکن شروع 11 کو ہوا. کوئی بیان کر سکتا ہے, کوئی پڑھ سکتا ہے کہ زہرا زادیوں کی رسم کیسے باندھی گئی ہوگی؟ پڑھتے ہیں 9 میں, مجھے نہیں معلوم. مختلف روایتیں ہیں, لیکن کسی تصدیق شدہ روایتوں میں نہیں معلوم کیسے باندھی گئی. لیکن یہ طے ہے کہ سید زادیوں کی رسم باندھی گئی, اور سر برہنہ اور چھوٹے بچے بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر دیا گیا بچوں کو. میں بھی یہی کہتا ہوں نا, کتنی آسانی سے ہم پڑھتے ہیں اور کتنی آسانی سے سنتے ہیں, لیکن عزیزداروں مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب جناب سکینہ کو سوار کیا تھا بغیر کجاوے کے اونٹ پر, جناب سکینہ گر گئی تھی, لیکن جب دوبارہ جناب سکینہ کو سوار کرایا گیا تو اب بٹھایا نہیں گیا تھا. اللہ اکبر. 4 سال کی حسین کی سکینہ اونٹ کی پشت پر باندھ دیا گیا تھا. مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب سکینہ کو باندھ تو دیا گیا, لیکن کچھ فاصلہ سفر کرنے کے بعد اونٹ کی پشت سرخ ہو گئی تھی. اللہ اکبر. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. سمجھ رہے ہیں نا, اونٹ کی پشت سرخ ہو گئی تھی.
ظالم اونٹوں کو بھگا رہے تھے. یہاں جناب رباب نے چیخ کر کہا تھا اے زینب میری بچی کی حالت تو دیکھو, اکیلی ہے اونٹ کی پشت پر. آزادارو اس ایام عزا کی یہ سورن کی مجلس جا بجا گھسیٹا جا رہا تھا. ایک موقع ایسا آیا کہ جب کوفے کا بازار, کوفے کا دروازہ جب آیا تو ایک دفعہ جناب سیدہ زینب دروازے سے باہر بیٹھ گئی. مصائب وہی ہیں جو آپ سنتے ہیں. جناب زینب بیٹھ گئی تو ایک دفعہ جو ہے کسی نے کہا سید سجاد تمہاری پھوپھی آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. ایک دفعہ سید سجاد ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے آگے بڑھے. پھوپھی اماں یہ ظالم مجھے تازیانے مارتے ہیں. پھوپھی اماں آپ دروازے سے داخل کیوں نہیں ہوتی؟ ایک دفعہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا بیٹا سجاد یہ وہی دروازہ ہے جہاں پر میں شہزادی بن کر آئی تھی. بیٹا سجاد میں اس دروازے سے کیسے داخل ہو جاؤں؟ میرے ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے ہیں, میرے سر پر چادر نہیں ہے. عزیزدارو کسی نے عجیب اشعار کہے ہیں نا کہ مولانا سجاد کی جو کیفیت تھی, کوئی بھی شریف آدمی اگر اس کی حالت خراب ہو, پرانے میلے پھٹے کپڑے ہوں, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی جاننے والا نہ ملے. مجھے نہیں معلوم اہل بیت کے ذہنوں میں کیا کیا باتیں ہوں گی. ایک دفعہ جب تازیہ نے زیادہ لگائے مولانا سجاد کو تو پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں اور مجھ سے تازیہ نے برداشت نہیں ہو رہا ہے. وہ دیکھیے بابا کا سر, حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. بس ایک دفعہ علی کا نام لے کر علی کی بیٹی دروازے سے داخل ہو گئی. عزیزانو تاریخ بتاتی ہے کہ شادیانے بجائے جا رہے تھے. کتنے لوگ تھے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں, لیکن جناب زینب کے خطبوں نے ہلا دیا. بس یہ ایسی منزل ایک آئیے کہ مسورات جو اپنے مکان کی چھتوں پر بیٹھی ہوئی تھیں, اس مکان کی ایک چھت پر ایک مستور بیٹھی ہوئی ہے اور یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے. یہ نیزوں پر سر بھی آئے ہیں, یا اللہ یہ عجیب سر ہے. ایک دفعہ اس مستور کی نگاہ 4 سال کی بچی پر گئی تو مستور نے کہا اس کے ہونٹ بہت خشک ہیں, لگتا ہے کہ یہ بہت پیاسی ہے. فوراً خادمہ سے کہا کہ گوزے میں پانی لو اور بچی کے لیے پانی لے کے جاؤ. عزیزدارو خادمہ اٹھی گئی, لیکن خادمہ کو دیر ہوئی. یہ مستور سے برداشت نہیں ہوا, دوڑتی ہوئی مکان کی چھت سے نیچے آئی. خادمہ کو دیکھا ابھی تک پانی لے کر نہیں گئی, جلدی مجھے دو پانی. پانی لیا, مختصر کر رہا ہوں عزیزدارو, پانی لے کر گئی. اب جو سروں پر نظر پڑ رہی تھی, ایک سر پر نظر پڑی تو اس کا ذہن کہنے لگا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ علی کا بیٹا عباس ہے. لیکن پھر دل یہ کہتا تھا کہاں عباس اور کہاں یہ بازار. آگے بڑھی, چہروں کو دیکھ رہی ہے, پہچاننے میں نہیں آ رہا, دل تڑپ رہا ہے. بس عزیزدارو بیویوں کو بھی دیکھا. ایک بی بی پر نگاہ گئی, دل نے کہا کہ یہ اکبر کی ماں لیلا ہے. لیکن تڑپتی رہی, بچی تک آ گئی. بچی کے پاس آئی اور کہا بیٹا تم بہت پیاسی ہو, پانی پی لو. بچی نے ایک دفعہ اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا. اس مستور نے بھی اس خاتون کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بال پڑے ہوئے تھے.
पहचान नहीं सक रही थी। इस बात में सर हिलाया। बच्ची ने पानी का कूजा लिया। अज़ादारो इस मस्तूर ने कहा 2 मिनट रुक जाओ। मैंने सुना है कि खुदा यतीमों की दुआओं को कबूल करता है। फूफी ने बच्ची से कहा बेटा इसकी दुआओं पर आमीन कहो। मस्तूर से कहा दुआ करो। कहा कि मेरा शौहर सफर में गया है, दुआ करो कि मेरा शौहर या कोई भी मोमिन सफर में ऐसे बर्बाद ना हो जैसे तुम लोग बर्बाद हो। अल्लाह। बच्ची ने आमीन कहा दुआ करो कि मेरे बच्चे महफूज रहें जैसे तुम यतीम हुए हो, मेरे बच्चे यतीम ना हो। आमीन कहा। एक दफा उस मस्तूर ने आने वाली ने कहा पानी बाद में पीना, मेरी आखिरी दुआ यह है दुआ करो कि मैं मदीने जाऊं। दुआ करो कि मैं मदीने जाऊं। बस मदीने का नाम आना था। एक दफा बच्ची ने अपनी फूफी की तरफ देखा। एक दफा फूफी ने कहा ये बता कि तू मदीने क्यों जाना चाहती है। बस अज़ादारो आखिरी जुमले अर्ज़ कर रहा हूं। ये बता कि मदीने क्यों जाना चाहती है। कहा वहां मेरा शहजादा रहता है, वहां मेरा आका रहता है। कहा कि उसकी ज़ियारत के लिए जाना चाहती है। कहा उसकी ज़ियारत भी करूंगी, उसकी खिदमत भी करूंगी, मेरा आका है वो। बस अज़ादारो एक दफा बीबी ने कहा कि ये बता कि कोई और भी है वहां पर। कहा हाँ मेरी शहजादी भी वहां रहती है। बस ये सुनना था कि मेरी शहजादी भी वहां रहती हैं। तो एक दफा कहा कि तू अपनी शहजादी का नाम बता कि नाम क्या है। बस ये सुनना था कि वो पलट कर जाने लगी। तो एक दफा मौज़मा कहती हैं कि तू जाग आ रही है, क्या तू नाराज हो गई। आखिरी जुमला कर रहा हूं, क्या तू नाराज हो गई है। तो ये पलट कर कहती है नाराज ना हो तो क्या करूं, इसलिए कि तू भरे हुए बाजार में मेरी शहजादी का नाम पूछ रही है। तुझे मालूम नहीं मेरी शहजादी कितनी अजीम है। एक दफा सैयदा ज़ैनब ने कहा उम्मे हबीबा मुझे पहचाना नहीं, मैं ही तो तुम्हारी शहजादी ज़ैनब हूं। तड़प कर कहती है अगर तुम शहजादी ज़ैनब हो तो मेरे हुसैन कहां हैं, मेरे अब्बास कहां हैं, मेरे अकबर कहां हैं। परवरदिगार इन आवाज़ों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगार इस अज़ादारी का सदका, इस अज़ाखाने के सदक़े, इसमें बहने वाले आंसुओं के सदक़े, होने वाले ज़िक्र के सदक़े, मेरे मालिक जिसने मुझसे दुआओं की कहा है, जो बीमार हैं हादी साहब, अमजद साहब और बुजुर्गान, सबको मेरे मालिक जो भी अलील हैं, ख़वातीन में से भी कहा गया है किसी की वादा अलील है, परवरदिगार सबको सेहत कामिला वाजिला अता फरमा। खातून फहमीदा परवरदिगार सैयदा ज़ैनब का वास्ता, फहमीदा साहिबा समेत जितनी भी ख़वातीन अलील हैं सबको सेहत कामिला वाजिला अता फरमा। बुजुर्गों का साया ता देर कायम फरमा। नौजवानों को तालीमात आले मोहम्मद से आरास्ता फरमा। परवरदिगार जो सफ़र में हैं और आज़िम सफ़र हैं बखैर मंजिल मकसूद तक पहुँचा। जो बेगुनाह असीर हैं उनको रिहाई अता फरमा। अज़ा खानों को आबाद फरमा। परवरदिगार अज़ादारी को फ़रोग़ अता फरमा। परवरदिगार इन अज़ादारों को जिसने भी यहाँ पर दाम दिल में, सुखन में, अज़ादारी में, मातम में, नशिस्त में, बरखास्त में, जिसने जो भी ताउन किया है, परवरदिगार सबकी तौफ़ीक़ात को अपनी बारगाह में इजाफ़ा करके कबूल फरमा। परवरदिगार मुंतक़िम करबला के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको उन्हीं के आवान मंसार व ज़मान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।